جو دوسرا پہلو ہے کہ انسانی وجود کا جو تحفظ ہے، انسانی جسم کا تحفظ، وہ شریعت نے کیسے کیا، اور اس کے 4 پہلو میں نے بتائے کہ ایک تو ہے کہ انسانی جان کو قائم رہنے کے لیے جو کھانا ہے، جو غذائیں ہیں، وہ کون سی حلال ہیں اور کون سی حرام ہیں، اور کون سی کھانی ہیں اور کس مقدار میں کھانی ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسانی وجود کو قائم رکھنے کے لیے اگر کھانے پینے میں زیادتی ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے کسی وجہ سے، تو اس صورت میں علاج معالجہ کیسے کرنا، اس کے بھی بنیادی جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو پہلو آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، جس دور کے اندر میڈیکل سائنس میں، طب میں، دوائیوں میں، علاج معالجے کی سہولتوں کے اندر جس قدر جدت آئی ہے، ان حالات کے اندر ہماری شریعت کیا احکامات صادر فرماتی ہے کہ یہ جو آج کل ایک انسان کا کوئی عضو کاٹ کر دوسرے انسان میں لگایا جاتا ہے، جیسے گردے ہیں، جگر ہے اور بہت سارے جو اعضاء ہیں، وہ کاٹ کے دوسرے انسانوں میں لگائے جاتے ہیں۔